بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی شخص جس وقت علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے اعزاز میں، اس کے اکرام میں فرشتے جو ہیں وہ ان کے پاؤں تلے جو ہے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جس وقت اپنے پر بچھاتے ہیں تو ہر چیز، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اور سمندر کے اندر مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کرتی ہیں، ہر جاندار چیز ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ تو ایک سوال یہاں پر پیدا ہوگا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیوں کرتی ہیں؟ تو میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس دھرتی پر جب اخلاص والا آدمی ہوگا تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ علماء کرام اور محدثین اسے یوں فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کوئی شخص اگر علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہی اخلاص والا آدمی ہوتا ہے، اور علماء کرام کی ذات کی بقا اور ان کے جو ہے آنے والوں کی بقا ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے سامنے الماری میں پڑھا ہوتا ہے، کل پڑھیں گے جی، اس کی تلاوت کریں گے، کل تلاوت کریں گے، اور جو کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا۔ آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی مصیبت ہے ہمارے گھروں میں کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر دوسرا آدمی شخص پریشان ہے، اور میرے بھائیو اس وجہ سے پریشان ہے وہ شخص کہ قرآن پاک کو اس نے اول ترجیح نہیں دی ہے، قرآن پاک کی اس نے تلاوت نہیں کی۔ سب سے وظیفہ بڑا اور سب سے ہر چیز کو دور کرنے والا وہ قرآن مجید ہے، آپ تلاوت کر کے دیکھو اس کی۔ لیکن جس وقت آپ ان چیزوں کو دور کر دو گے تو اس وقت تمہارے پاس پھر کوئی نہیں ہوگا، تمہارے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، تم پھر پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم پھر ہر چیز میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہر چیز کو چھوڑ کر کے آج ہم نے گانے اور ان چیزوں کو ترجیح دے دی ہے، ناچ گانوں کو اور سونگ کو، اور اسی طرح جو ہے ان کو ہم نے آگے پھیلانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، اور اسی طرح جو اس گندگی کو پھیلانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، کب تک پھیلاتے رہو گے؟ آخر کر آپ نے ایک دن مر جانا ہے، آخر کر آپ نے ایک دن قبر میں اتر جانا ہے، پھر یہ چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، بلکہ تمہارے اوپر ڈالی جائیں گی، تمہارے اوپر الٹا عذاب ہوگا اس وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، جتنے بھی نوجوان یا دوسرے لوگ ہیں، ان چیزوں کو پھیلانے کے بجائے آپ چھوڑ دو۔ یہ موبائل فتنہ ہے، اس فتنہ سے بچو۔ اس فتنے کو اگر آپ صحیح استعمال کرتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہو تو ٹھیک ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں بے ضرورت اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے استعمال کرو اس کو، دین کے معاملے میں رابطے کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ جائز طور پر استعمال کیا جائے۔ سب سے بڑی ناکامی اس موبائل کی وجہ سے ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو کہ انسان کے ذہن کو کمزور بنا دیتا ہے، انسان کے دماغ کو خراب کرا دیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے انسان کا جب دماغ خراب ہوتا ہے اور دل خراب ہوتا ہے پھر گناہوں کا اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب گناہ کرتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان بالکل انسان ہی نہیں رہتا، وہ ہر چیز میں اس کو پھر پتہ ہی نہیں چلتا میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اس موبائل کی نحوست کو چھوڑ دو، اس سے دور ہو جاؤ۔